اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتواں پارہ سورہ المائدہ، ساتواں پارہ سورہ المائدہ جو ہے اس کا 12واں رکوع ہے، اور ساتواں پارہ جو ہے اس کا یہ دوسرا رکوع ہے، اور سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 91 ہے۔ اس سے قبل جو آیات ہم نے پڑھی تھیں ان آیات میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب اور جوا دو چیزوں کو حرام قرار دیا، اور ان کو حرام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خامیاں بیان کی کہ وہ کتنی برائیوں کا مجموعہ ہے، کتنی قسم کی خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ تو سب سے پہلے فرمایا کہ یہ چیز جو ہے رجسن، یہ چیز جو ہے یہ شراب اور جوا یہ گند ہے۔ دوسری بات کہی کہ من اعمال الشیطان، کہ یہ چیز شیطانی کام ہے۔ پھر تیسری بات فرمائی تم اس سے بچو فاجتنبوہ ہو۔ پھر چوتھی بات بیان کی کہ یہ چیز جو ہے تمہاری ناکامی ہے، کامیابی میں رکاوٹ ہے۔ اور یہ چار چیزیں اللہ نے کل ذکر کی۔ نمبر 1 شراب، نمبر 2 جوا، نمبر 3 غیر اللہ کی عبادت کے لیے نصب شدہ چیزیں، اور نمبر 4 جو تھی قسمت آزمائی کے تیر۔ یہ بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا انما یرید الشیطان، یقیناً چاہتا ہے شیطان ان یوقع، کہ وہ پیدا کر دے بینکم، تمہارے اندر، تمہارے درمیان، العداوۃ دشمنی، والبغضاء اور جو ہے کینہ، یعنی تمہارے اندر دشمنی اور کینہ جو ہے، نفرت جو ہے وہ پیدا کر دے، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوے میں، یعنی شراب اور جوے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تم میں دشمنی اور نفرت کینہ پیدا ہو جائے۔ تو یہ دو چیزیں مزید ہیں کہ شراب اور جوا حرام کیوں ہے کہ یہ دونوں چیزیں دشمنی اور نفرت پیدا کرتی ہیں، اور ہر وہ چیز جو دشمنی اور نفرت پیدا کرے وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے، کیونکہ دشمنی اور نفرت جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے کہ یہ عداوت اور دشمنی کا معاملہ ہر وہ بندہ جو سود کی حقیقت سمجھتا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ جوئے بازی کے اندر بالخصوص شراب کے نتیجے میں بھی خرابی تباہی آتی ہے، اور جوئے کے نتیجے کے اندر بھی یہ شراب تباہی آتی ہے، کیونکہ شراب میں ہی بندہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں سے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ میں انصار کے ایک باغ میں گیا، تو وہاں پر انہوں نے مجھے کہا آؤ بیٹھو، آؤ تمہیں کچھ کھلائیں پلائیں، کہتا میں چلا گیا۔ وہاں انصار و مہاجرین بھی تھے، تو میں باتیں شروع ہو گئیں، تو میں نے کہہ دیا کہ مہاجرین جو ہے وہاں انہوں نے اونٹ کی ایک سری بھون کے رکھی ہوئی تھی، اور ساتھ شراب بھی تھی، کیونکہ شراب بھی حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو میں نے انہیں کیا باتیں ہوئی، تو میں نے کہا کہ جو مہاجرین جو ہے وہ انصار سے افضل ہیں۔ وہ دوسرا آدمی جو ہے غصہ آیا اس بات پہ کہ تو نے مہاجر کو افضل کہا، اس نے وہی سری جو تھی اس میں سے جو جبڑا تھا وہ پکڑا اور کہتا میرے سر میں دے مارا، میرا سر پھوڑ دیا۔ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ آیتیں پڑھ کر کے جب وہ شراب سے منع کیا۔ پھر اسی طرح شراب کی دشمنی کے اندر علاوہ جوا ہے۔ لا محالہ جب جوا ہارنے والا جوا ہارتا ہے
تو پھر اس سے یہ برداشت نہیں ہوتا کہ مجھ سے یہ بندہ یہ مال لے کیوں گیا۔ اگر تو آپ اس کو جائیں نا کبھی تو اللہ معاف کرے اس کے نتیجے میں قتل و غارت بھی ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے بسا اوقات زہر دے کے کچھ چیزیں دے کے مار دیتے ہیں جس نے جوا جیتا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو ایک بھاری رقم دینی پڑنی ہے، وہ حوصلہ نہیں ہے دے تو دے کیسے۔ تو اسی لیے جب جو چیزیں کی ٹرانسفر ہونی ہے، ایک چیز بندہ ہار گیا ایک جیت گیا، وہ دینی پڑتی ہے، دینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، دینے کے اندر جو ہے وہ پھر جب معاملہ رکاوٹ بنتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو پھر اگلا حل کیا ہوتا ہے؟ اگلا حل ہوتا ہے کہ پھر اس کو پھڑکاؤ مارو، یا بعض اوقات وہ جیتنے کے بعد وہ کہتے ہیں نئی باری لاؤ، ہو رہے اس کو ہوتا کہ چلو پہلا ہار گیا تو اب جیت جاؤں گا، وہ کہتا میں تو آج دوبارہ لگاؤں کیونکہ اب اسے خطرہ کہ میں ہار جاؤں گا، اب وہ کہتا تجھے لگانی پڑے گی، یہ کہتا میں نہیں لگاتا۔ تو یہ چیزیں جب وہ پھر اس کے اوپر بھی پھر ان کی ٹھن جاتی ہے اور اس کے اوپر پھر مار کٹائی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ چیزیں ہیں دشمنی نفرت والی ہیں، اس لیے فرمایا انما یرید الشیطان، یقیناً چاہتا ہے شیطان، این یو کیا کہ پیدا کر دے بینکم تمہارے اندر العداوۃ دشمنی والبغضاء اور نفرت فی الخمر شراب کی وجہ سے والمیسر اور جوے کی وجہ سے وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ اور وہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے۔ اب ظاہر ہے جوا لگ گیا تاں اٹھ کے جاؤں دے لو دا نہیں کرنا، ہار رہا ہے تو تبھی مار رہا ہوگا بھی نہیں میں شاید ہوں جا کے لگ ہی جائے، جیت رہے ہیں تو پھر بھی لالچ ہرس تھوڑے دے ہو جان کہ جسے انہا ہویا کہ آج سرخاب اپنے سر پہ بیٹھا ہے، آج جیت اپنی ہے، شیطان نے پھر اس کو لالچ میں ڈالنا ہے۔ تو دوسرے نمبر پہ شراب ہے، تو جب نشے میں ہوگا تو لا مالا جب اپنی ہوئی تو نماز کیا پڑھنی اس نے؟ جب شراب کے نشے میں دھت ہوگا مست ہوگا تو وہ نماز قریب کیسے جائے گا؟ اسی تو اللہ نے پہلے حکم میں یہ کہا تھا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں۔ تو دو وجہ حرام ہونے کی، ایک وجہ اور ہوگی، ایک ہوگی کہ شراب اور جوئے کے حرام ہونے کی وجہ ہوگی دشمنی اور نفرت۔ اب ایک جگہ ایک اور وجہ ہوگی کہ شراب حرام کیوں ہے، یہ جوا حرام کیوں ہے، کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کے ذکر سے روکتے، نماز سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکتے ہیں۔ تو جب جو چیز اللہ کا ذکر فرض ہے، اللہ کا ذکر، اللہ نے حکم دیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھ کو یاد کرو میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ کمثل الحی، جو بندہ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اس کی مثال ایک زندہ انسان کی مثال ہے، وَمَثَلُ الَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْمَيِّتِ، اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایک مردہ انسان کی مثال ہے۔ تو اللہ کا ذکر فرض ہے، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے کیا ہو؟ غافل ہو۔ تو یہ شراب اور جوا یہ اللہ کے ذکر سے بے خبر کرتا ہے، غافل کرتا ہے، روکتا ہے، لہذا جو چیز اللہ کے ذکر سے روکے وہ کیا ہو گئی؟ حرام، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا کیا ہے؟ فرض۔ وَعَنِ الصَّلَاةِ، پھر اللہ کے ذکر کی کا ہم صورت کیا تھی؟ نماز، آقم الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اس لیے نماز کو الگ سے ذکر کر دیا، فرمایا اور روکتا ہے کس سے؟ نماز سے۔ جوا بھی اور شراب بھی یہ نماز سے روکتی ہے۔ تو اب نماز پڑھنی فرض ہے، بندے اور کفر کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز کا۔ بندے اور شرک کے درمیان فرق کس کا ہے؟ نماز کا۔ اب بے نماز کو نبی علیہ السلام مسلمان شمار ہی نہیں کرتے، تو اب جو چیز نماز سے روکے گی تو اس کا استعمال کیا ہو گیا؟ حرام۔ تو شراب بھی حرام، جوا بھی حرام۔ تو اس لیے سے اللہ نے فرمایا پھر اتنی قباحتیں بیان کر کے، اور جوئے اور شراب کی اتنی قباحتیں بیان کے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، اور کیا تم باز نہیں آتے؟ کیا تم رکتے نہیں ہو؟ تو جب یہ آیت آئی نا تو صحابہ کرام نے کہا انتہینا ربنا، انتہینا ربنا، اے ہمارا رب ہم رک گئے، اے ہمارے رب ہم رک گئے۔ تو اب آپ گن کے دیکھیں کہ 7 چیزیں ہو گئیں جو اللہ نے شراب اور جوے کی قباحتیں بیان کی ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلے یہ بات کہی کہ شراب اور جوا یہ چیزیں گند ہے۔ نمبر 1 رجسن، گند، اور مومن کو گندگی زیب دیتی نہیں ہے۔ پھر فرمایا شیطانی کام ہے،
اور مسلمان شیطانی کام مسلمان کے لیے جائز نہیں. پھر کہا اور رک جاؤ، حکم دیا نہیں یہ اس کے پاس جانا، بچو اس سے، بچنے کا حکم دیا. پھر نمبر کامیابی فلاح کا رستہ اس سے بچنا. پھر نمبر 5 دشمنی اور نفرت اللہ نے حرام رکھی. شراب جوا کیا پیدا کرتے ہیں؟ دشمنی اور نفرت. پھر اس کے بعد مایا کہ اللہ کے ذکر سے یہ کیا کرتے ہیں؟ روکتے ہیں. یہ 7 پھر نماز سے بھی روکتے. یہ 7 قباحتیں بیان کرے گا، یہ بھی بات نہیں ہونا جی. اب کہاں گئے وہ متجدد اور وہ بدبخت جو ابھی بھی یورپین تہذیب کے دل دادا ہیں، اور کیا لگی ہے ظالم منہ کو چھوڑتی نہیں آدھی نے، وہ آتا جاندیاں نہیں. کہتے قرآن جو کتنے شراب دے حرام ہون دا ذکر، شراب دے کتنے حرام نہیں قرآن وچ. اینا کچھ رب نے دس چھڈیا ہے حرام نہیں ہے. گاندے اور شیطانی کام میں وہ دشمنی پیدا کر دے ہو کینا وہ کیا فج تانی بھی ہو بچ جاؤ ہوئے. پھر اللہ نے قرآن دوسرے مقام پہ دیکھو فرمایا کہ لوگوں یہ جو ہے یہ دونوں انما الخمر والمیسر، ٹھیک ہے جی، یہ یسألون عن الخمر والمیسر، میں میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ نا آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، کہہ دو جوئے اور شراب دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے. اسمن. اب قرآن نے دوسرے مقام پہ انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی، اللہ نے ہر قسم کی اعلانیہ ہو یا پوشیدہ جو بے حیائی وہ حرام کر دی. والاسم، اور اللہ نے گناہ کو بھی کیا قرار دے دیا؟ اسم کو کیا قرار دیا؟ حرام. اسم کہتے ہیں گناہ کو. اور شراب کو اللہ نے کیا قرآن میں قرار دیا؟ اسم. یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما اسم کبیر، اس میں بہت بڑا اسم. تو اسم کی ہے حرام، جو ہے حرام ہے. تو قرآن کی یہ آیت بھی سامنے رکھے تو مانا واضح ہے کہ قرآن کی روح سے بھی شراب کیا ہے؟ حرام ہے. علامہ اقبال کا پوتا ہے کہ پوتے کے پوترا بدبخت، یہ ایک بیان پیچھے جائے ایک باری، یہ قرآن میں کہیں بھی شراب کی حرمت کا ذکر نہیں ہے. یہ بدبخت جڑے خود پین دے عادی ہوندے نے، کیونکہ نہ دین پڑھیا نہ شریعت سیکھی نہ کسی عالم کو بیٹھے، تو پھر اپنے فلسفے بھولتے ہیں اور کہتے جی قرآن شراب حرام نہیں. جنہ کو رب نے شراب کی حرمت بیان کر چھڑے وہ کسر کوئی. اور یہ آیتاں اترن تو بعد شراب کی حرمت ایڈی واضح ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں اتنی مدینے کی گلیوں میں اس طرح شراب ہے جو سیلاب آیا ہوتا ہے، جو جس کے پاس تھا سب انہوں نے جو ہے وہ پھینک دیا تھا. حتیٰ کہ ایک صحابی سے انس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک یتیم بچے ہیں، ان کی شراب پڑی ہوئی. کاروبار ہوتا تھا نا، چلتی تھی، پہلے تو حلال تھی، حرام نہیں ہوئی تھی. تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس نا ایک یتیم کی شراب پڑی ہے، تو اب شراب تو ہو گیا حرام، تو افلا اتخذہ خلا، یا رسول اللہ وسلم اگر آپ اجازت دیں تو میں اس شراب کا سرکہ بنا لوں. مقصد یہ تھا کہ وہ یتیم بچے ہیں، ان کا مال ضائع نہیں ہوگا، تو لہذا شراب سے کیا بنا لیتا ہوں؟ سرکہ. تو نبی علیہ السلام لا ہوا حرام، نہیں وہ حرام ہے. جب وہ حرام ہے تو نبی علیہ السلام نے حرام چیز سے حلال بھی کشید کرنے کی اجازت نہیں. اور یاد رکھیے ہمارے ہاں کئی اطباء جو ہے وہ شراب دوائیوں میں استعمال کرتے ہیں، اور کئی لوگ کالی کھانسی کے لیے جی آپ مرغا جو ہے وہ شراب میں بنا کے کھائیں جی کالی کھانسی دور ہو جاتی ہے، مرتے تو بہتر مگر نہ. نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا حرام چیز سے بیماری یا جو یہ خمر شراب سے علاج کے بارے میں سوال ہوا، آپ نے اللہ ہوا داؤن، نبی علیہ السلام یہ علاج نہیں ہے، یہ شراب بیماری ہے، بیماری ہے. نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. یہ جتنے اطباء نا اکثر یہ عام طور پر جو ہے وہ جنس جو ہے وہ مر جائے انسان کے لیے جو ہے وہ جنسی دوائیاں بنتی نا، جتنی جنسی دوائیوں اکثر کے اندر جو ہے وہ فیم ڈلتی ہے. یہ اطباء کے آپ نسخے دیکھیں نا، تو جو مردوں کے لیے یا دیگر لوگوں کے لیے
جنسی دوائیاں بناتے ہیں جس کے اندر ان کے جنسی امراض کا علاج ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ فیم ڈالتے ہیں، اور یاد رکھیے فیم نشہ آور چیز ہے، اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما اسکارا کثیرہ فقلیلہ حرام، لوگوں جس چیز کا زیادہ استعمال جو ہے وہ نشہ دے، اس چیز کا تھوڑا استعمال جو ہے وہ بھی کیا ہے، حرام ہے۔ اس لیے جو ہے اچھا سے کئی سارے پتہ کی ہوں نے وہ مفتی ہوں نے خام خواہ دے وہ کہتے وہ جی دیکھو نا علاج جائز ہے، ویسے تو حرام ہے، اسی کا شوق نو کھانی ہے، لے اسی کا شوق یہ استعمال کر علاج ہے نا، وہ دیکھو نا بندہ مردا پیا ہوئے وہ تو خنزیر کھان کی اجازت ہے کہ نہیں، کوئی شک نہیں، جو مر رہا ہو، جس کے لیے اب دو ہی آپشن ہوں، یا موت کو گلے لگا لے یا اتنا کو خنزیر کھا لے جس سے جان بچ جائے، کہ چلو جیڑا مردہ پیا اس سٹیج تے ہوئے کہ یا وہ شراب دا گھٹ بھر لے تے یا وہ پھڑک جائے مر جائے، تے انہوں تے شراب دا گھٹ پین دی اجازت ہے، سے بچن دی حد تک سمجھے کہ اس کی جان بچ جائے، یعنی وہ سٹیج جس میں یا موت اور شراب یا موت اور جو ہے وہ خنزیر کے درمیان کو دوسرا آپشن نہ ہو، تے آ جڑے عام لگے نے اس معنی واسطے یہ صرف کی بہانا چاہیے، اور اتنے اور ایسے ہیں بہت ساری چیزیں سی ادھر کو نشاندہی کی تھی کہ جہاں گٹکا ہو گیا یا بعض سپاریاں ہو، یہ چیزیں بھی حرام ہیں، ٹھیک ہے، نشے والا جو یہ تمباکو والا پان ہے یہ بھی حرام ہے، نشہ ہے۔ اسی طرح اے بیئر یہ جوں کا پانی ہے جی، وہ جوں کا پانی جو ہے وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی نشہ آور ہوتا ہے، اور ٹھنڈا ہوتا ہے جی ہے بھائی، ٹھنڈا ہو یا گرم ہو، بات اس کی تاثیر کی نہیں ہے، بات اس کی خباثت کی ہے کہ اس کے اندر نشہ ہے کہ نہیں ہے، تو اس لیے بیئر ہو یا جو ہے وہ جوں کا بی ہو یا جوں کا بنا ہوا پانی ہو، جو چیز مسکر ہے نشہ آور ہے، یاد رکھو وہ حرام ہے، خواہ وہ حلال چیز سے بنی ہو یا وہ حرام چیز سے بنا ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 بندوں پہ لعنت کی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شراب کا لاج اٹھایا جائے، شراب بنانے والا ہے اس پہ بھی لعنت، جو نچوڑتا ہے کشید کرتا اس پہ بھی لعنت، جو شراب کو پیک کرتا اس پہ بھی لعنت، جو اٹھا کے لے کے جاتا وہ بھی لعنتی، اور جس کے پاس اٹھا کے لے جائی جاتی ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ ایک شراب کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بندوں پہ لعنت کی ہے، شراب کی وجہ سے 10 بندوں پہ لعنت کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شراب سے متعلقہ ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بندہ جو بندہ انگور سے یا کسی حلال چیز یا کسی چیز سے شراب بناتا ہو، اس آدمی کو وہ پھل بیچنا بھی حرام قرار دے دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ شراب کشید کرنے والا ہو یا اس کو انگور بیچنے بھی جائز نہیں تاکہ وہ اس سے شراب کشید نہ کرے۔ اگر پتہ ہو کہ انہوں میں گڑ بیچنا تو انہیں کو شراب کرنی ہوتی، میں انہیں کھجورا ایسا دے لینے ڈوکے کہ انہیں دی شراب بناونی ہے، تو ایسے آدمی کو وہ حلال پھل وہ بیچنا بھی جائز نہیں جس کا پتہ ہو کہ اس نے آگے اس کا کیا استعمال کرنا ہے، حرام استعمال کرنا ہے، جس نے اس سے آگے اس کی شراب کشید کرنی ہے۔ تو اس لیے جو ہے ایسے آدمی کو جب وہ پھل بیچنا بھی حرام ہے تو پھر اس کا استعمال تو بلولا کیا ہے، حرام ہے۔ یہ ہمارے یہاں المیہ کہ ہر ہوٹل کے اندر شراب خانہ ہے، باقاعدہ شراب خانہ ہے، کیا آپ فلیٹی چلے جاؤ باقاعدہ ہوتے شراب خانہ ہے، اب پی سی چلے جاؤ بیسمنٹ کے اندر شراب خانہ باقاعدہ، اور باقاعدہ لوگ تو شراب آپ بھی لے کے اندر بیگاں اور اندر بھی سارے شراب سپلائی ہوتی ہے۔ اور سارے ملک المیہ آج جن چوڑے نے چوڑیاں کول پرمٹ نے باقاعدہ کی ہے، کیونکہ جی سارے مسیح مذہب سے جائز ہے سانو رخصت ہوئے، جی میں رافضی مذہب سے زنا جائز ہے وہ موتے دے نا تے زنا دے لسنس نے سارے، اسی طرح چوڑیاں نو شراب دے لسنس نے اور چوڑے وہ سپلائی کرتے ہیں، کئی مسلمان چوڑے بنے نے جنہیں پٹھیاں لا کے کاروبار کرتے ہیں۔ یاد رکھو جب اللہ نے حرام قرار اس کا کاروبار بھی کیا ہے، حرام ہے۔ ایک بار پھر ترجمہ دعا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو،
انما الخمر والمیسر، یقیناً شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور جو ہے غیر اللہ کے لیے پوجا کے لیے نصب کی گئی چیزیں، والازلام اور قسمت ازمائی کے تیر، رجسن گند ہے، من عمل الشیطان شیطانی کام ہے، فاجتنبوہ تم بچو اس سے، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما یرید الشیطان، یقیناً ارادہ رکھتا ہے شیطان، چاہتا ہے شیطان، ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ وہ پیدا کر دے تمہارے اندر دشمنی، والبغضاء اور کینہ، فی الخمر والمیسر شراب اور جوے کی وجہ سے، ویصدکم عن ذکر اللہ اور وہ روک دے تم کو اللہ کی یاد سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے، فہل انتم منتہون کیا تم رکتے، کیا تم باز نہیں آتے، کیا تم رکنے والے، کیا تم باز آتے ہو، رکتے ہو؟ کہا جی ہاں، انتہینا ربنا انتہینا رب، اللہ ہم رک گئے، ہم باز آ گئے۔ سبحان بھی ہم دیکھ، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔